میں آپ کی اجازت سے اگر لوکل ایشوز کی طرف آنا چاہوں تو ہاں تمہیں بڑا شوق ہے لوکل ایشوز ڈسکس کرنے کا، آج ذرا گڑبڑ نہیں کرنی. اوکے ہاں آپ نے کل گڑبڑ کا اشارہ دیا تھا کہ نہیں ہوگی مزید. وہ کیس رضا ڈار صاحب جن کا نام آ رہا ہے مبینہ طور پر ایک ایف آئی آر میں کہ انہوں نے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان سے تاوان طلب کیا، ان کو پہلے اغوا کیا اس مقصد کے لیے. سٹوری سیٹھی صاحب اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، بہت سے نیریٹیو سامنے آ رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پیرلل پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. اور اس میں آپ سے جب میں نے کل سوال کیا تو آپ نے کہا کہ کیونکہ خواتین ملک سے روانہ ہو چکی ہیں دونوں، تو اس کے بعد یہ کیس داخل دفتر ہو جائے گا، دب جائے گا. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ اس میں مزید اریسٹ ہوئی ہیں، 8 لوگ ٹوٹل گرفتار ہو چکے ہیں اور اس میں جو مجسٹریٹ کے سامنے دونوں کے بیانات ہیں خواتین کے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ تو ہوش ربا ہیں. اس میں کوشچن میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام دانستہ غیر دانستہ طور پر، ارادی غیر ارادی طور پر آ رہا ہے سامنے، چاہے نہ چاہیں. ان کے ہوتے ہوئے اس معاملے میں شفاف تحقیقات کا کس حد تک امکان ہے؟ دیکھیے کلیئر بات اب تو سمجھ آ گئی ہوا کیا، اور اس میں ایک ریپ ہوئی ہے اور دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ خواتین پاکستان سے باہر چلے گئی ہیں. جی اگر اس کیس نے آگے بڑھنا ہے سنجیدگی کے ساتھ تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کی ٹیسٹمنی، ان کی ایویڈنس لینی پڑے گی. اچھا یہ صرف بیان جو ہے نا یہ 164 کے اندر اور پولیس کے آگے ایف آئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے جو ایف آئی آر میں یا اپنا 164 میں انہوں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا. جی صرف رضا ڈار کا کہ اس لیے کہ ان کو کوئی لنک تھا، کوئی پولیٹیکل ان کا لنک تھا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹرسٹ کیا ان پہ کیونکہ ان کا تعلق حکومت کے ساتھ بظاہر تھا. اور جو ریپ کا چارج ہے وہ انہوں نے ان نیمڈ لوگوں جی جی نامعلوم اور کہا کہ اتنے تھے، 4 تھے، 2 سے 3. جی جی تو کیس بننا بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کے باوجود کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ اور فورینسکس کے بعد اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ریپ ہوئی ہے، مگر کس نے کی ہے، اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ سب سے اہم ایویڈنس تو اس خاتون کی ہوگی جو الزام لگا رہی ہے. اور ڈیفنس والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے اچھا آپ آئیں عدالت میں، ہم آپ کو کراس ایگزامن کرتے ہیں. اچھا یہ اس کا حق ہے کہ آپ کراس ایگزامن کریں. وہ کہتی ہے کہ فلانے نے ریپ کی ہے، اس کا وکیل کہتا ہے آئیے میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جسے کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. وہ تو ہے نہیں یہاں، تو کراس ایگزامینیشن کیسے ہوگی؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی زوم کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ایگزامپلز بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں منصور اعجاز صاحب کا کیس چلا تھا، میمو کیس. اس کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ انوالو تھے اس میں. جی کمیشن بنا تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ. اور زوم کے اوپر کچھ باتیں ہوئی. جی ٹھیک، کیونکہ انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا تو ویڈیو لنک پہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ تو ان کی لے لی، مگر وہ پھر اٹ ڈڈنٹ گو اینی ویئر کیونکہ وہ اس طریقے سے مطلب زوم کے اوپر کتنی دیر چلائیں گے آپ. تو آئی تھنک دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی انف. کیا یہ واپس آئیں گی ایویڈنس دینے کے لیے؟ I don't know. ایک سٹوری ابہام جو پیدا کری ہے وہ یہ کہ رضا ڈار کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جبکہ خواتین کہتی ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یا انہیں بلا کے انویسٹمنٹ کے بہانے یہاں قید کر لیا گیا اور پھر ان کی فیملی سے تاوان مانگا گیا. اچھا سیٹھی صاحب اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے سامنے جیسے ان خواتین کی طرف سے الزام لگایا گیا ریپ کا اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کی گئی. ایٹ دا سیم ٹائم سورسز کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی بھی ثابت ہو گئی ہے. تو اتنی کنفیوژن جو نہیں عائشہ، اس نے تو اپنے بیان میں کہا ہے نا ایک خاتون نے کہ فلانے کی ریپ ہوا، میرا ریپ نہیں ہوا، اور وہ کرنے والے تھے اور میں نے چیخیں ماری تو آپ نہ کریں. جی دوسری خاتون نے کلیئر کہہ دی اپنی اسٹیٹمنٹ کیونکہ ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. لیکن ان کا بیان تو ہے کہ ریپ ہوئی ہے جی، لیکن ڈی این اے کے بغیر اب وہ ہو جائے گا نا. ڈی این اے انہوں نے لے لیے ہیں، وہ آ جائے گی میڈیکل رپورٹ. جی اور اگر میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ نہیں ہوا کچھ تو پھر تو کیس ہی کوئی نہیں بنتا. ٹھیک، کیس تو بنتا ہے اگر ریپ ہوئی ہے، اسٹیبلش ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ٹیڑھا سا یہ کیس ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے، بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہیں. جی اچھا مگر ایک بات ہے جو مجھے تھوڑا سا اس نے حوصلہ افزائی ہوئی. اچھا یہ ہوا کہ جیسے ہی ایک خاتون کے والد نے ڈچ ایمبیسی کو فون کیا اور کہا میری بیٹی جو ہے وہ کڈنیپ ہو گئی ہے یا اس کو ڈھونڈیں، تو انہوں نے آئی جی کو فون کیا، پنجاب آئی جی. پنجاب آئی جی نے فوراً اطلاع دی ٹو چیف منسٹر. جی اور چیف منسٹر نے فوراً
مریم بی بی نے فوراً آرڈر کیا کہ ان کو ریکور کریں اور ایف آئی آر درج کریں، اور اگر یہ الزام ہے تو چیک اٹ آؤٹ. اس لیے وہ ایس ایچ او صاحب پہنچے تھے میجسٹریٹ کے گھر رات کو کہ جی آپ ہمیں فوری طور پہ میڈیکل کی اجازت دیں. جج صاحب ناراض ہو گئے اچھا، جس طریقے سے ایس ایچ او نے کھا کر کے پھلانگا ان کی دیواریں پھلانگی اور ٹریس پاس تو اب ایس ایچ او بھی تو پریشر میں تھا نا فرام دا چیف منسٹر اینڈ آئی جی کہ جلدی کرو. اپیرنٹلی چیف منسٹر نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریپ اپ کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی، کرو یہ سب کام. تو اب وہ پھنس گئے وہاں، 2 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ پھر ہوا کہ اگلے دن ایس ایچ او پھر پہنچ گیا عدالت کہ اچھا جی میں آ گیا ہوں. تو آپ نے کہا تھا صبح، اس نے کہا چلو بھاگ جاؤ، اور اس نے ایک خط لکھ دیا ٹو آئی جی جس پہ اس نے الزام لگایا ایس ایچ او کے اوپر کہ اس نے ایسے میرے گھر میں آ کے زیادتی کی اور اس کو سسپینڈ کیا جائے. تو پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایس ایچ او نے کوئی ایسی چیز ڈسکور کر لی ہے جو شاید کوئی شرمندگی کا باعث بنے یا پرابلم بن جائے حکومت کے لیے. بٹ ایکچولی اس کو جو ڈسمس کیا اٹ واز آن دی آرڈر آف دا میجسٹریٹ، ہاں کہ اس کو ہٹائیں یہاں سے. تو وہ تو فارغ ہوگی بات. اچھا، اب سو ایک چیز تو اسٹیبلش ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ کرو چیک کرو سارا. اب اور انہوں نے پھر اب گرفتار بھی کیے ہوئے لوگ، اور آپ کہہ رہی ہیں تو 4-5 اور بھی پکڑے جائیں گے. ہوتا ایسے ہی ہے نا، یار دوست ہوتے ہیں، کوئی اس نے ادھر یہ پوچھا وہ پوچھا، پتہ لگا وہ فلانے کے گھر گئے تھے انہوں نے بھی پڑھ کے لے آؤ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میری جو اسیسمنٹ ہے کہ ایک تو یہ زیادتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بیچاروں کا کیا اس میں تعلق ہے؟ اگر میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر میرا بیٹا کوئی جا کے کوئی گڑبڑ کرتا ہے کہیں تو میری ذمہ داری اس حد تک ہے نا کہ اگر میں بھی اس سے ملوث ہوں. تو اب اگر اس کی کوئی چلان ہوا ہے اس کا تو وہ بکتے اپنا چلان. لیکن اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ اثر انداز تو ہو سکتے ہیں. ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پریشر تو ہوگا، مگر ابھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. ریزائن کیوں کریں؟ ریزائن کا کوئی کیس نہیں بنتا. یہ تو ایسے ہے جیسے چوتھے محلے کچھ ہوا ہے تو تسی ریزائن کر دیو. ہی از ناٹ ہز گرینڈ سنس کیپر. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ علی ڈار نے رضا ڈار کو فون کر کے کہا آپ پولیس کے حوالے ہو جاؤ، تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو. سو آئی تھنک آل ان آل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص کوتاہی نہیں ہوئی. انہوں نے جو لیگل سسٹم تھا اس کو فالو کیا. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار کے اوپر الزام نہیں ہے، رضا کے اوپر الزام نہیں ہے کہ اس نے ریپ کیا ہے. فراڈ کا ہے ان کے اوپر، فراڈ کا، کرپٹو انویسٹمنٹ. ہاں وہ تو دیکھیں فراڈ اسٹیبلش کرنا، رینسم اینڈ کڈنیپ، دیٹس گوئنگ ٹو بی امپاسبل. کیسی رینسم اور کیسی کڈنیپ؟ سنا ہے ایئرپورٹ لے جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے، پھر لڑکیوں نے چھلانگ مار کے باہر آ گئی اینڈ سو آن. جی اس طرح کی سو یہ چیز بڑی complicated ہے. It's all a mess. It's a mess. Let's see کہ but the fact is that the women are not here. And ان کو واپس بھی وہ نہیں آئیں گی. اچھا. اور یہ جو سٹوری ہے اس کے اندر بہت سے ابہام ہے ہوگی. اور and I think that's about it. یہ آپ 2-3 دن چلے گی یہ بات، اس کے بعد یہ بھی فارغ ہو جائے گی اور 6 ماہ کے اندر بیلیں ہونی شروع ہو جائیں گی. That's what I feel. اور پھر یہ جسے کہتے ہیں نا کولڈ اسٹوریج میں چلی جائے گی. بالکل ٹھیک. اس سلسلے میں مختلف سٹوری سامنے آ رہی ہیں. خواتین کا اپنا موقف، ان کی اپنی سٹوری، ان کے اپنے بیانات. رضا ڈار اور ان کے جو فیملی ہے ان کی طرف سے الگ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. بہرحال پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور ان کے مطابق جو ملزمان ہیں وہ اریسٹ کر لیے گئے ہیں، ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. جبکہ دوسری طرف فورینسک کے لیے موبائل فونز بھی بھجوا دیے گئے ہیں اور ڈی این اے کے نمونے بھی، میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آ گئی ہے. دیکھتے ہیں یہ کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے.